کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ اس بندے کے اخلاق ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں آدمی سے بڑی محبت رکھتا ہوں، بھائی وجہ کیا ہے، محبت کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا حسن و جمال بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس لیے اس سے محبت ہے مجھے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے محبت رکھتا ہوں، وجہ محبت یہ ہے کہ وہ سخی بڑا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، وجہ محبت یہ ہے کہ اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت والا رویہ رکھتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھا، آقا نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی محبت کی وجہیں ہیں ان سب سے اعلیٰ محبت، سب محبتوں سے افضل محبت، سب محبتوں سے اجر و ثواب والی محبت، وہ محبت آقا نے فرمایا، سچی زبان سے ارشاد فرمایا، وہ محبت ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے سے صرف دین کے لیے محبت کرتا ہے۔ آپ میرے قبیلے سے واقف نہیں، میں آپ کے قبیلے سے، خاندان سے واقف نہیں، آپ میری قدر کرتے ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا قوم، میرا قبیلہ، میری بولی، میرا وطن، یہ سب کچھ بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تم سب مسلمان، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مانتے ہو قرآن کی بات کو؟ جو مانتے ہیں وہ ذرا میرے ساتھ بولیں، مانتے ہیں قرآن کو؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان، مومن، یہ برادری، قوم، قبیلہ، یہ سرائکی، پنجابی، بلوچی، یہ پشتو، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی حضور کا غلام ہے، میں بھی حضور کا غلام ہوں، یہ بھی آقا کا دیوانہ ہے، میں بھی آقا کا دیوانہ ہوں، یہ بھی ختم نبوت کا پروانہ ہے، میں بھی ختم نبوت کا پروانہ ہوں۔ اگر یہ بات آج کے مسلمان کو سمجھ آ جائے، کلی خلق آباد والوں، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ سب چیزوں کو بعد میں دیکھا جائے، پہلے ہم اپنے حضور کی نسبت کو دیکھیں تو سب اختلاف ختم ہو جائیں گے، محبتیں آ جائیں گی، پیار آ جائیں گے۔ آج ہم نے لسانیت، وطنیت، ان چیزوں کو معیار بنا لیا ہے تعلق کا۔ جی یہ میری قوم کا ہے تو اس سے تعلق ہے، اگر میری قوم کا نہیں ہے تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، بہت بڑے فتنے ہیں۔ لیکن آپ کو لے چلتا ہوں اس زمانے میں جس زمانے کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے۔ آدمی قسم کھاتا ہے کسی اچھی چیز کی کھاتا ہے نا، ہاں جی؟ کوئی یوں کہتا ہے کہ مجھے جوتے کی قسم، نہیں کہتا، کیونکہ جوتے کی قسم کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی محبت میں کہہ دیتا ہے مجھے آپ کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، یہ اچھی قسمیں، اچھی چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ میں قربان جاؤں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ذرا اپنے ذہن سے اگر سوچیں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے محبوب کا زمانہ، میرے آقا کا زمانہ اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا اچھا لگا تھا کہ میرے اللہ نے قرآن میں محبوب کے زمانے کی قسم کھائی۔
آپ ذرا سبحان اللہ سنائیں گے مجھے؟ روزے سے سبحان اللہ کہنا یہ بھی مشکل ہے تو گھنٹہ تقریر کرنا بھی مشکل ہے بھائی۔ آپ حضرات کہتے ہو جی پسینہ بھی آپ کا لگے خون بھی آپ کا لگے، بس ہم تو سنیں گے جی ماشاءاللہ خاموشی کے ساتھ۔ 6 نمبر بیان نہیں ہو رہا ہے بھائی، کوئی خطیب آیا بیٹھا ہے تو 6 نمبر بیان ہوتے تو اس میں خاموشی سے سنا جاتا ہے۔ ہاں جی ایسا ہے نا جی، خاموشی سے اوپر امیر صاحب شروع ہوتے ہیں اور نیچے سے سب نیند میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی خطیب آپ کے سامنے ہے تو خطیب کو سننے کا تھوڑا سا مزاج الگ ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے میرے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی، آپ قرآن کی محبت میں سبحان اللہ کہیں، آپ کے اوپر بھی اللہ کی رحمت آئے گی، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ روزے میں سبحان اللہ کہنے سے اجر بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا حضرت جی، بڑھ جائے گا، اجر بڑھ جائے گا۔ تو ذرا اجر بڑھا ہوا ہے، سیزن لگا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت کو سمیٹ لو، قرآن کی محبت میں ایک مرتبہ پھر تسبیح کرو، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے مقدس مطہر منور زمانے کی قسم میں رب اٹھا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ آپ کو قسم اٹھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ آپ اگر یوں بھی کہہ دیتے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار تھے۔ قسم تو وہ اٹھاتا ہے جس کی بات پہ یقین نہ کیا جا رہا ہو، پھر اسے کہتے ہیں تو قسم اٹھا۔ اے میرے اللہ آپ کی تو ہر بات پہ ہمیں آمنا و صدقنا ہے، ہم آپ کی بات کو من و عن ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اللہ آپ نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میں بے عیب ہوں، لا ریب ہوں، مجھے قسم اٹھانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین دلانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، لیکن میں جو قسمیں اٹھا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 صدیوں کے بعد شاید کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو صرف مولویوں کی بات ہے، یہ تو صرف تبلیغیوں کی بات ہے، یہ تو جناب صرف خطیبوں کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں والعصر، یہ میری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے۔ اللہ آپ قسم کے بعد جواب قسم کیا دینا چاہتے ہیں؟ عرض سے آواز آئی ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے، انا یہ حروف تحقیق میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مہر لگا دی، حالانکہ اللہ کی تو ہر بات ہی پکی ہوتی ہے۔ ایسا ہے دال بندین والوں کہ اللہ کی کچھ باتیں پکی ہوں اور کچھ معاذ اللہ کچی ہوں، ایسا ہے؟ آپ مانتے ہو؟ جو نہیں مانتے وہ بولیں، جو اللہ کی بات کو کچی مانتے ہیں وہ نہ بولیں۔ اللہ کی بات کبھی کچی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ نے انا لگا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دی، پکی بات ہے۔ اے اللہ آپ کی تو ہر بات پکی ہے، اب یہ کون سی پکی بات ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر جا رہے ہیں، نقصان کے اندر جا رہے ہیں، گھاٹے کے اندر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کا قرآن
پھر بتائیں نا ہمیں دال بندین کے ان روشن ضمیروں کو ذرا بتلائیں نا، اس گھاٹے سے کون بچ سکتا ہے، خسارے سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے الا حرف استثناء بیان کر دیا کہ ہاں استثناء کر رہا ہوں، وہ لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر 4 قسم کی نشانیاں ہوں گی۔ اے میرے اللہ وہ 4 نشانیاں تو ہمیں بتلائیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، قرآن کی محبت میں بولے ذرا سبحان اللہ۔ جن کو اللہ نے زبان مفت میں دی ہے وہ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ جو بجلی کے بل کی طرح زبان کا بل دیتے ہیں وہ نہ بولیں، باقی بولیں سبحان اللہ۔ تو تھوڑا سا آپ کا بھی پسینہ لگنا چاہیے، ویسے پسینہ آئے گا نہیں کیونکہ پنکھے چل رہے ہیں، مجھے بھی پسینہ نہیں آئے گا، اور سبحان اللہ کہنے سے انشاءاللہ آپ کمزور بھی نہیں ہو جاؤ گے کہ شاید مولوی صاحب بار بار سبحان اللہ کہلوا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ شام تک ہمیں ہوش ہی نہ رہے جی۔ سبحان اللہ اتنی بڑی بڑی گھنٹے گھنٹے گپ شپ لگاتے ہو، وہاں روزہ نہیں لگتا، وہاں آپ کو کمزوریاں نہیں آتی، اور سبحان اللہ کہنے سے آپ کو بڑی کمزوری آ رہی ہے۔ تو ایسے نہ کرو میرے پیارے، قرآن کی محبت میں روزے کی حالت میں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جنگ بدر کے موقع پر آقا نے فرمایا تھا کون چلے گا روزے کی حالت میں میرے ساتھ کافروں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے، تلوار چلانے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے کون چلے گا؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا ہم تو روزے سے ہیں اور روزہ بھی ہماری طرح نہیں، 100 قسم کے کھانے، 100 قسم کی شربتیں پی کر صحابہ نے کبھی روزہ نہیں رکھا۔ دال بندین والوں اگر آپ کو صحابہ کا روزہ بتاؤں تو ذرا اپنی گریبان میں دیکھنا ہمارے روزے کہاں اور صحابہ کے روزے کہاں۔ میرے محبوب کا اب وہ جو الا الذین آمنوا والی بات ہے میں اس کو مؤخر کر کے، آپ جو بول نہیں رہے نا اس کے لیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں پھر اپنی موضوع پہ آتا ہوں۔ میرے محبوب کا ایک غلام ہے جسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ علی کو ماننے والے شیر ہونے چاہیے، تو شیروں کی طرح سبحان اللہ بھی آنی چاہیے نا ماشاءاللہ۔ ہمارے علی شیر تھے یا نہیں تھے؟ ہاں جی سنیوں کے پیر علی شیر تھے یا نہیں تھے؟ دال بندین والوں آپ مانو یا نہ مانو، میرے محبوب نے سچی زبان سے کہہ دیا اسد اللہ الغالب، علی میرا شیر ہے، اللہ کا بھی شیر ہے۔ تو جو علی کو شیر مانتے ہیں وہ ذرا شیروں کی طرح کہیں سبحان اللہ۔ میرے علی نے منت مانی ہے، کس کے نام کی منت ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی منت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منت ایک عبادت ہے، منوتی ایک عبادت ہے، نذر و نیاز ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کبھی نہیں کی جاتی۔ اگر غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ ایمان والا نہیں رہتا۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ دائرہ شرک میں چلا جاتا ہے، وہ مشرک بن جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، پھر مشرک کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا مشرک پلیت ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ کتے کو نجس سمجھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ گدھے کو نجس سمجھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ مردہ ہو جانے والے جانور کو نجس سمجھتے ہیں،
اسی طرح میرا اللہ مشرک کو نجس سمجھتا ہے۔ مشرک اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ پلیت ہوتا ہے مشرک، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، وہ بھی مشرک بن جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا غلام حضرت علی، میرے محبوب کا شیر، اللہ کا شیر، اس نے بھی نظر مانی ہے، منت مانی ہے۔ کس کے نام کی بولو ذرا؟ جن کو اللہ کا نام آتا ہے وہ بولو، جن کو اللہ کا نام نہیں آتا نہ بولو، مجبوری ہے۔ جن کو آتا ہے وہ بولو۔ علی نے منت مانی کس کے نام کی؟ اللہ کا نام اونچا، جتنا اللہ اونچا ہے اتنا اللہ کا نام بھی اونچا لو۔ حضرت علی نے نظر مانی، منت مانی کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی، اور کہا اے میرے اللہ، اگر میرے حسین کو، میرے بیٹے حسن کو تو شفا دے دے تو میں تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھوں گا۔ حضرت علی کی منت پوری ہوئی، اللہ نے حضرت حسن اور حسین کو صحت و عافیت عطا کر دی، وہ دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ یہ جو شہزادے تھے نا حضرت حسن حسین، یہ صرف دنیا کے شہزادے نہیں تھے دال بندین والوں، یہ جنت کے بھی شہزادے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت لے جائے، اللہ مجھے بھی جنت لے جائے، تو وہاں جنت کے اندر ہمارے سردار حضرت حسن حسین ہوں گے۔ یہاں آپ کا سردار کون ہے؟ سیف اللہ بھائی کون ہے سردار یہاں؟ گلی خالق آباد میں کوئی سردار تو ہوگا نا بھائی آپ کا، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ دال بندین کا بھی ایک سردار ہوگا، میرے راجن پور کا بھی ایک سردار ہے، لیکن جنت کا سردار حضرت حسن ہوگا، جنت کا سردار حضرت حسین ہوگا۔ جنت کے یہ دونوں شہزادے جناب من صحت کے ساتھ ٹھیک ہو گئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہہ دیا، او میری بیگم، او میری گھر والی، نبی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا، جی میرے سر کا تاج، جی میرے شوہر علی، حکم فرمائیے۔ کیا کہا؟ آپ کو بھی کہیں تو آپ بھی بتاؤ، آپ کی تو سنتی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو تھوڑی سی محبت ہی بناؤ تو آپ کی سنے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کیا کہہ رہی ہے؟ جی میرے سردار حکم کریں۔ تو آج کل کی میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ اگر فاطمہ الزہرا کی مجلس میں بیٹھنا چاہتی ہو تو کبھی بلکہ ہمیشہ اپنے شوہر کو کہا کرو، جی میرے سردار حکم کرو۔ یہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے اپنے گھر والوں کو۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک عربی کتاب میں پڑھا کہ عرب کا یہ ماحول ہوتا تھا، رواج ہوتا تھا کہ جب گھر والا بہر سے، سفر سے، تجارت سے، کاروبار سے واپسی آتا تو گھر والی اپنے گھر والے کا ہاتھ لے کر چوم کے استقبال کیا کرتی تھی۔ اور آج کل آپ کے علاقے کا تو پتہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے، جب گھر والا نہیں ہے گھر میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب گھر والا آ جائے گا تو پھر ادھر سے وہ باندھ لے گی پٹی، پہلے بخار تھا 100 کا، اب بخار ہو جائے گا 110 کا، جی کہیں خدمت نہ کرنی پڑے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فاطمہ الزہرا کی اگر مجلس قیامت کے دن جنت کے اندر میری ماں، میری بہن چاہتی ہے تو پھر فاطمہ الزہرا کی سنت کو اپناؤ۔ فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے، جی میرے سر کے تاج، جی میرے شوہر، میرے سردار علی، حکم فرمائیں۔ فرمایا فاطمہ میں نے منت مانی تھی اللہ کے نام کی، اگر میرے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ اب بچے ٹھیک ہو چکے ہیں، آ جاؤ ہم دونوں اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔
اللہ کی رضا کی خاطر ہم 3 روزے رکھتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ بات سنی تو یہ کوئی عام بیٹی تو نہیں تھی دال بندین والوں، یہ تو وہ بیٹی تھی جس کی تربیت کرنے والے خود امام الانبیاء تھے، جس کی تربیت کرنے والی خود خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ آگے سے اس نے یہ تو نہیں کہنا تھا علی منت تو نے مانی ہے جا پوری بھی تو کر، میں تیرا ساتھ نہیں دیتی، بلکہ کہنے لگی جی میرے سردار علی، جیسے آپ کا حکم میں آپ کے حکم پر سرخ میں تسلیم کر رہی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں ابھی جاؤں گا مزدوری کرنے کے لیے، میں قربان جاؤں دال بندین والوں، یہ وہ مزدوری کرنے جا رہا ہے جسے اللہ نے جنت کا ٹکٹ دنیا میں دے دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں مزدوری کروں، میں جی نوکری کرنے جاؤں، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا۔ لیکن سنو حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت مزدوری اپنی حق حلال کمانے والا، غیروں پہ نظر نہیں رکھی ہوئی، چوریوں پہ نظر نہیں رکھی ہوئی کہ کہیں سے چوری کر لوں گا، کسی کو رشوت لے کے یہ گزارا چلا لوں گا، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس طرح مزدوری میں لگ جاؤ، اس طرح رزق حلال تلاش کرنے میں لگ جاؤ، جس طرح شیر خدا علی المرتضیٰ اپنی بیگم اور اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے جا رہا ہے۔ حضرت علی جب محنت مزدوری کر کے شام کو تھوڑا سا آٹا جو کا خرید کے آتے ہیں، جناب من جب یہ آٹا لے کے آتے ہیں، ادھر سے حضرت فاطمہ الزہرا نے روٹی بنائی، آگ جلائی، روٹی بنائی، اور سحری کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت ہو گیا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھنے والی نے پوچھا من دق الباب، کون ہے ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا؟ جواب دینے والے نے کہا انا مسکین، میں مسکین آیا ہوا ہوں، یہاں مدینے کے اندر مجھے جاننے والا بھی کوئی نہیں، مجھے پہچاننے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر میں نے سنا ہے کہ یہ علی کا گھر ہے اور علی کے گھر سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا،